جی کوئی سی بھی ڈیولپمنٹ لیٹس سے کہ $100 ملین کی ڈیولپمنٹ ہے یا $200 ملین کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اندر مینڈیٹوری 15% مائنورٹی اون بزنس پارٹیسپیشن گول ہے اور 8% ویمن اون بزنس پارٹیسپیشن گول ہے. So 23% if you're a minority woman, so you can be okay ji. So 23% on a big number comes a very big number. And is it for everything, the entire project? تو اگر آپ چلیں گے اگر آپ کی لائٹ سیلسمین ہو and you own a light store and you are a woman or a minority, تو آپ اس کوٹے میں آپ کا آ سکتا ہے. اب سٹی اور اسٹیٹ اور فیڈرل گورنمنٹ میں they buy everything from the local public. جیسے پیپر سے لے کے تو کیٹرپلر تک. جی جی they buy everything from the public sector. تو بہت رجحان جو ہماری کمیونٹی میں وہی ہے کہ صرف یہ کنسٹرکشن ریلیٹڈ گڈز میں، ایسا نہیں ہے. اچھا It could be a real estate firm, it could be a travel agency, it could be a stationery firm, it could be a janitorial firm, it could be any kind of business. تو اس کے لیے کافی ایڈوانٹیجز ہیں. ایک تو یہ MOWBE بزنس ہو گیا، دوسرا ہے ڈس ایڈوانٹیج. سو ڈس ایڈوانٹیج بھی وہی ہے، وہ فیڈرل لیول پہ. اچھا جی ٹھیک ہے ایکسلنٹ. تو اس کے لیے آپ کے پاس SBA فائنینسنگ ہے، اس کے لیے آپ کے پاس لوکل بینکس ہیں جو they only specialize to give loans to these kind of businesses. ایکسلنٹ تھینک یو جی. تو سید صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب often in businesses you need to partner with people or have employees, what are some of the characteristics جو آپ دیکھتے ہیں اپنے پارٹنرس کے لیے، یا what are the personality traits maybe even that are interesting to you that you think that makes a good business person? تو obviously اگر آپ چلو خود بزنس آئیڈیا آپ نے لایا تو آپ کہو گے چلو I need to maybe bring on a partner. تو what are some of the characteristics اگر آپ انڈیویجول شروع کر لی اپنی بزنس and he's looking for partners, how would you recommend and how would you go about doing this? ایکچولی پارٹنرشپ کا آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن ایز یو نو لائک اے میرج اسپیشلی ان بزنس، پارٹنر کا انتخاب کرنا بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. بڑی مشہور سی بات ہے although it doesn't apply, probably applies here too، کہ پاکستان میں سب سے بڑا فیکٹر بزنس فیل ہونے کا ہے پارٹنرز کی آپس میں چپکلش، ناٹ کہ بزنس اچھی نہیں ہے. تو اینی وے دیٹس اے سائڈ. بٹ کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ، ایکچولی اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ وہ کس قسم کی بزنس ہے. جی جی اگر وہ بزنس ہے جس میں کہ آپ کو بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے تو اوبیسلی آپ کو ایسا شخص چاہیے ہوگا، یا ایک سے زیادہ شخص، ایسا پارٹنر جو یہ کیپیبلٹی رکھتا ہو. اگر آپ اکاؤنٹنگ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے اس قسم کے بندے چاہیے. اگر کوئی اور میرے دماغ میں اگزامپل نہیں آ رہی، لیکن جس میں کہ کمپلیمنٹری بندہ چاہیے ہو، کہ اگر آپ مارکیٹنگ کے، اگر آپ بہت لاؤڈ اور فرینڈلی ہو اور آپ شرماتے نہیں لوگوں سے ملنے، بٹ دین اف یو وانٹ مے بی اگر آپ کا جو پارٹنر ہو دے کین بی بیٹر ان اکاؤنٹنگ اور بک کیپنگ. تو وہی میں کہنے لگا تھا کہ اگر آپ کا بزنس ایسا ہے جس میں مارکیٹنگ کی ضرورت ہے، تو اگر آپ مارکیٹنگ کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، آپ پے رول کے یا آپ اوور آل ایڈمنسٹریشن کے ہیں، تو آپ شاید یو وڈ لائک ٹو ہیو اے پارٹنر جو کہ مارکیٹنگ کی ایکسپرٹیز رکھتا ہو. تو اس قسم کے کمپلیمنٹری پارٹنرز زیادہ یوزفل ہیں بجائے کہ دو ایک ہی قسم کے لوگ ہوں. بٹ اگین دو ایک قسم کے لوگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ وہ بزنس کیا ہے، سو اٹ بیس. جی جی اقبال صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جی وین ظاہر سی بات ہے ویو ٹاکڈ اباؤٹ سیٹنگ اپ دا انفراسٹرکچر اپروپریٹلی، اینڈ کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی ہم نے ایکچولی مینشن نہیں کیا، بٹ آبویسلی آپ کو کارپوریٹ بینکنگ اور اپنی جو بالکل فائنینسنگ جو کمپنی کی ہے، جیسے آپ نے لیگلی سائڈ پہ سیٹ اپ کیا ہے، آپ کو اپنی بینک اکاؤنٹ سارے جو کیش ان اینڈ آؤٹ ہر جگہ بالکل سپریٹ رکھنا چاہیے. پر ایک چیز جو اگر آپ نے دیکھیں ہماری ایٹ لیسٹ سم ساؤتھ ایشین کمیونٹی سم ٹائمز از ویری ٹرسٹنگ، کیا ہمیں ایک بندہ ملا از اے ویری انٹرسٹنگ پرسن، یہ شخص بہت کیپیبل ہے، ہمارے ساتھ بزنس شروع کر لی ہے، بٹ یہ آفن ٹائمز پہ یہ اپنے جو انفراسٹرکچر کے بینک کے تھرو نہیں پریس، وہ کہیں گے چلو اس بندے کو چلو $10,000 دے دیے وہ بزنس شروع ہوگی ہماری. تو اس میں سے آپ نے کوئی کبھی کیا ایڈوائس ہے کہ وائی شوڈ ایوری تھنگ گو تھرو دا پراپر چینلز؟ آئی مین اٹس پریٹی آبویس بٹ پیپل ہیو ہیڈ ایشوز ود دس ان دا پاسٹ، اینڈ آپ کی تھوڑی اس میں ایک ایڈوائس اگر آپ دے سکیں اپنے آڈینس کو. جی اس میں ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو لانگ ٹرم شروع کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو شارٹ ٹرم پلاننگ کام نہیں کرے گی، اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. تو انیشلی اگر آپ کوئی بھی
پارٹنرشپ ایسی شروع کرتے ہیں کہ جس میں آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں, اس میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا, اس میں پھر پرابلمس اور ایشوز آ جاتے ہیں. آئی تھنک دا پارٹنرشپ اگر آپ فالو کریں دا پارٹنرشپ رولز اینڈ ریگولیشن, کانٹریکٹس ہیو ٹو بی کلیئر. پارٹنرشپ میں کون کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, میں کیا ٹیبل پہ لے کے آ رہا ہوں اس پارٹنرشپ کے لیے, اور میرا پارٹنر کیا ٹیبل پہ لے کے آ رہا ہے پارٹنرشپ کے لیے. ایوری تھنگ ہیز ٹو بی کرسٹل کلیئر ان اے کانٹریکٹ فارم, تو پھر وہ آگے فلورش کر سکتی ہے. لیکن پارٹنرشپ صرف ٹرسٹ بیسس پہ آئی تھنک از ویری ڈیفیکلٹ. اینڈ آئی تھنک سم ٹائمز ہمارے جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی از ویری فرینڈلی, ویری ٹرسٹنگ, اور یا رشتہ داروں میں کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ٹرسٹ کا معاملہ آ جاتا ہے. ٹرسٹ تو سب سے بڑا فیلئر ابھی برنی میڈوف. بالکل جی, بالکل جی. سب نے ٹرسٹ کیا اینڈ دین ہی ٹک ایڈوانٹیج. اٹ ٹک ہم 20 years اینڈ ہی براٹ دا بگیسٹ ٹرموائل. سو ٹرسٹ کے بیس پہ تو آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. آپ کو کرسٹل کلیئر کانٹریکٹس چاہیے, کرسٹل کلیئر. اور پارٹنرشپ از لائک اے ٹیم پلینگ, آپ کیا لا رہے ہیں اور میں کیا لا رہا ہوں, اور دس از ہاؤ اٹ گوز اینڈ گروز. اس کا ایک اور جیسے بزنس پلان کی بات کر رہے تھے, اسی طرح کانٹریکٹ جو ہے, یہ ایگریمنٹ جو ہے پارٹنرشپ کا, اس میں ایوری تھنگ از ان بلیک اینڈ وائٹ. کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ بعد میں جی آپ نے تو یہ کہا تھا تو میں نے تو یہ کہا تھا, یا آپ نے کہا تھا کہ جی اتنے سالوں کے بعد میں آپ کو یہ کر دوں گا یا یہ دے دوں گا. زبانی کلامی جو ہے نا وہ میں کل کہہ سکتا ہوں جی میں نے نہیں کہا تھا. تو اگر وہ لکھا ہوا ہوگا تو یہ ساری جو بدمزگیاں ہیں وہ اوائڈ ہو سکتی ہیں. اور یو ایس میں اسپیشلی انفراسٹرکچر بھی ہے نا ہمارا, کہ وہ آپ لیگلی آپ بالکل صاف لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کہا یہ ایگریمنٹ کی ہے, اور یہ ہمارا ایبسلیوٹلی جو ہماری لائبلٹی ہے یا ہمارے. اور زبانی کلامی تو آپ بینکس میں بھی نہیں جا سکتے. آپ کو کرسٹل کلیئر پارٹنرشپ ایگریمنٹ چاہیے, پارٹیسپیشن چاہیے, کس کا کیا رول ہے وہ سب چاہیے. اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ مجھے صرف آپ اپنے پیسے دے دیں اور کچھ نہیں لکھیں اور آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں, دس کریٹ اے بگ پرابلم, اور اس سے اوائڈ کرنا چاہیے, دور رہنا چاہیے. لوگوں کو کافی پرابلمس بھی آئی ہیں اسی طرح جانے سے. ٹھیک ہے جی, ایبسلیٹلی. تو حسن صاحب, آپ پہلے بھی مجھے اگزامپل دے رہے تھے, ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کئی لوگ اس طرح بالکل ڈیلیجنس کے بغیر چھلانگ مار دیتے ہیں بزنس میں, اور آپ کے کئی جانے والی وداؤٹ نیمنگ نیمز, بٹ آپ نے کوئی دیکھے ہوئے ہیں جو بزنسز لوگوں نے شروع کیے ہیں اور آپ نے دیکھیں کہ وہ فیل ہوئے ہیں, ماشاء اللہ سے آپ کا تو سکسیزفل رہا ہے, بٹ آگے پیچھے جو کوئی آپ کے تھاٹ پروسیس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کیا ایشوز رہے ہیں ان کے اور کیوں فیل ہوئے ہیں, ان آپ کوئی ایڈوائس دے سکتے ہیں ہماری آڈینس کو اس کے بارے میں؟ میرا وہی جو جیسے ابھی ذکر کیا آپ نے بھی اور میں نے بھی, کہ اسپر آف دا مومنٹ لوگ جو ڈیسیجن لیتے ہیں وہ کبھی بھی ان کو دے کین کم بیک ٹو ہانٹ دیم. کیونکہ ڈیو ڈیلیجنس میں جو ہے علاوہ اس سے کہ آپ بزنس کیسے کرتے ہیں, یہ بھی دیکھا جائے جو آپ کام کرنے لگے ہیں اس میں آپ کا کتنی ایکسپرٹیز ہے, یا آپ کے پاس آپ اپنی نہیں تو لوگوں جو آپ کے پاس ہیں ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے. اینڈ بیانڈ دیٹ کہ جو بھی وہ ہے, اگر وہ پروڈکٹ ہے یا سروس ہے جس علاقے میں آپ کر رہے ہیں اس میں اور کیا کمپٹیشن ہے. جی, مارکیٹ سروے از ویری امپورٹنٹ, کہ باقی لوگوں کا کتنے عرصے سے بزنس چل رہا ہے اور کیا ان کے حالات ہیں. اور اس ملک میں تو بڑا آسان ہے یہ انفارمیشن لینا, وچ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ لاٹ آف ٹائم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کا بزنس چل رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی کر لیں گے اسٹارٹ اور یہ چل پڑے گا. ایکسلنٹ. ایک ہمارا چھوٹی بریک کا ٹائم ہو گیا جی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ول بی رائٹ بیک, پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک ناظرین. آئیے لیٹس گیٹ بیک ٹو دا ڈسکشن. تو یہ سوال میرے لیے آپ دونوں کے لیے ہے ایکچولی, اینڈ دس از اے کوائٹ اے کی کویسچن جو ہارورڈ بزنس اسکول میں بھی ڈسکس ہوتا ہے, اور ہر بندہ ایک کویسچن کرتا ہے کہ آر انٹرپرینیورس میڈ اور دے بورن, کہ یہ جو بزنس کی جو بھی کہتے ہیں جرم ہوتا ہے یا جو بھی آپ کو, از اٹ انیٹ کہ میں نے بندہ بزنس کرنی ہے, اور do people, some people flourish after starting a business at the age of 15 اور وہ ملٹی بلینئر بن جاتے ہیں. دوسرے لوگ 40 سال کام کر کے بڑی کوآپریشنز میں اور پھر بھی جو بزنس میں آتے ہیں they fail.
So جو what I'm trying to get is کہ کس بندے کو بزنس کی سوچنی چاہیے اور کس بندے کو نوکری کرنی چاہیے اینڈ بی ویری ہیپی اینڈ سکسیزفل ان اے پروفیشنل مینر. تو اس میں سے اگین آئی نو اس کا کوئی صحیح جواب نہیں ہے. ابھی تک یہ ہارورڈ ٹائپ اسکولس میں بھی یہ پوچھتے رہتے ہیں. آپ کے کیا رائے ہیں اینڈ واٹ از سم آف دا کی کیریکٹرسٹکس آپ کہتے ہو کہ یہ بندہ صحیح بزنس مین بنے گا؟ تو پہلے آپ حسن صاحب پلیز لیٹ می نو یور تھاٹس. آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب بھی آپ نے دے ہی دیا, لیکن کوشش کی اپنے ہاتھ سے. پر بیسکلی دیٹ از دی آنسر کہ دیر از نو ٹرو آنسر. جو اسکل سیٹ کسی کے پاس ہے اس سے بھی اچھا بزنس مین بن جاتا ہے, اور کچھ لوگ ہیں جو کہہ لیں پیدائشی اچھے بزنس مین ہوتے ہیں کہ ان کو نیک ہوتا ہے اس چیز کا. تو آئی کین پرابلی ون کین سے کہ یہ مکسچر ہے. لیکن ایک بات آئی کانٹ سے گارنٹیڈ, لیکن جس کا مجھے شبہ ہے کہ جو لوگ زیادہ دیر کارپوریٹ جاب کرتے ہیں ان کے لیے اپنی بزنس کرنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے. ویل اگین آئی شوڈ پٹ اے کیویٹ, اگر کنسلٹنگ ٹائپ کریں تو مے بی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن اور قسم کی بزنس جس میں کہ آپ پروڈکٹس اینڈ سروسز کر رہے ہوں اور آپ کی آپ کیویٹ کہہ رہے ہیں absolutely آپ کی جو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ فار انسٹنس بینکنگ میں تھا یا کسی اور کارپوریٹ جاب میں تھا اور جا کے کوئی اور بزنس اسٹارٹ کرتا ہے جیسے نتھنگ ٹو ڈو ود جو خود کرتے ہیں جیسے میری طرح بندہ, تو اس میں obviously it is harder, but again اس میں کیویٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ دیر کی ہو, کیونکہ آپ کی ہیبٹس فارم ہو جاتی ہیں جو ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ ان کو چینج کرنا پھر میرے نظر میں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. جی جی اقبال صاحب. میرا اپنا اوپینین ہے کہ بائی برتھ تو کوئی چیز نہیں ہوتی. کوئی بائی برتھ جو ہے وہ بزنس مین تو نہیں پیدا ہوتا. بائی برتھ تو لوگ ایسے بچے ہی پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد یور گرومنگ, یور ٹریننگ, یور ایجوکیشن, یور اپرچونیٹیز, آل دیز تھنگس کاؤنٹ. پر اگین جو ریئل فیکٹر کاؤنٹ ہوتا ہے کہ ویدر یو آر بزنس اورینٹیڈ یس اینڈ نو. اور اس کا ٹیسٹ بہت جگہ پر ہوتا ہے جب اپنا بزنس شروع کریں. اس میں بینک بھی آپ کو دیکھتا ہے کہ ویدر یو ہیو دیز اسکلز اور ناٹ. آپ کے پارٹنرشپ میں وہ دوسرا پارٹنر دیکھے گا ویدر یو ہیو دیز اسکلز اور ناٹ. اگر کہیں آپ فرینچائز لیں گے تو وہ ساری اسکلز ٹیسٹ ہوتی ہیں. اور بزنس کے لیے یہ ہے کہ 24 hours یو ورک. ایک تو آپ پھر ہائی لائٹ کریں کمٹمنٹ, اسٹرانگ کمٹمنٹ. اس کے بغیر تو کچھ نہیں. اسٹرانگ کمٹمنٹ, پازیٹیو مائنڈیڈ, یو ہیو ٹو بی پازیٹیو مائنڈیڈ, یو ہیو ٹو ہیو اے پلیزنٹ, بڑی اچھی پرسنالٹی جیسے آپ کی ہے ویسے پازیٹیو پرسنالٹی ہونی چاہیے. ایوری تھنگ یو لک ایٹ کہ یہاں ہاں اٹ کین بی ڈن, ایسا ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی ریٹیل بزنس میں کسٹمرز آر کمنگ ٹو یو, دے آر آلویز رائٹ. سو یہ ساری چیزیں آپ کو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آنی چاہیے. اور اس کا کوئی سیٹ فارمولا تو ہے نہیں. Maybe my son will not become a businessman like me. I don't know. Maybe he will choose a different or other profession. I don't know. So اس کا جیسے اسد صاحب نے کہا ہے, جیسے آپ نے کہا ہے, so very difficult to answer. میں بھی ابھی اس کو sum up کرنا بہت مشکل ہے. یہ سوال اس لیے میں آپ سے زیادہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی اپنے آپ کے ابھی دیکھیں میں نے بھی اب I started business by myself, ٹھیک ہے, recently. I have some partners, but یہ اسٹیپ میں نے اپنے ڈیسیجن پہ لیا ہے. اور مے بی اگر دیکھیں فار یو اٹ مائٹ بی اے وائل اگو, بٹ جو اسٹرگل میں کر رہا ہوں اینڈ آپ کو بھی میں بتا دیتا ہوں آڈینس کو بھی کہ ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرنا پڑتا ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ کافی ہرڈلس آتے ہیں. یو ہیو ٹو کمپلیٹلی بی اے ویری پازیٹیو پرسن, ایسے آپ نے کہا ہے. یو ہیو ٹو بی ناٹ شائے, یو ہیو ٹو بی ان فرنٹ آف پیپل, یو ہیو ٹو بی آل دا ٹائم ان فرنٹ آف پیپل. یہ نہیں کہ پہلے تو ہے نا کہ چلو کمپنی کے نام پہ بندہ فون اٹھا دیتا ہے یا آدمی یا شخص فون اٹھا لیتا ہے کہ چلو اس کمپنی سے فون آ رہا ہے. اگر اپنی کمپنی یو نیور ہرڈ آف ہم, ہو از دس, وائی آر دیز پیپل کالنگ می, اینڈ دیر از لاٹ آف چیلنجز. اینڈ آئی تھنک میرے خیال سے جو ہے نا آدھی بات از مینٹل اینڈ دا ریسٹ از یور بزنس پلان. وچ از یور بزنس پلان؟ نمبرز ہو گئے, کتاب جو بھی بکس اینڈ ریکڈز ہو گئے, آئیڈیا ہو گیا. The man behind or the woman behind the business has to keep check of their mind and their brain and their passion. And the only thing that keeps me going is the passion about the business. So at least my advice is, and it may not be the best advice, کہ لوگ کہتے ہیں شروع سے even your parents tell you this, follow what you're passionate about, پیسہ آ جائے گا. اب اسی میں اپنے
maybe it's not best, it's the best advice for everybody, but that's the advice that I'm following. So hopefully it'll pay off. But that's interesting. Thank you. I guess Hassan, Sayyid Saab, آپ سے میں نے سوال کرنا ہے کہ دیکھیں generally every business has its own nuanced risk. تو جیسے ہی ہمیں obviously profit دیکھ کے profit کا سن کے excitement ہو جاتی ہے. What are some of the risks جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ نہیں دیکھتے that are actually reasonably obvious? I know each business کے ہوتے ہیں generally and some of it you've already highlighted, but if you could just reiterate some of the risks that people should be aware of in a business setting جو آپ کو otherwise professional یا corporate job کے ساتھ نہیں ہوئے گی. جیسے پہلے ذکر کیا کہ جو آپ بزنس کرنے لگے ہیں اس میں آپ خود یا آپ کے جو پرسنل ہیں ان میں وہ اسکلز ہیں تو رسک اگر آپ نہیں ہیں لیکن جیسے لاٹ آف پیپل تھنک کہ ریسٹورینٹ کھولنا بڑا آسان کام ہے یا وہ فرینچائز بھی کر لیتے ہیں یا فرینچائز کرنا بھی. فرینچائز چلیں کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے سکھا رہا ہے اور دے ہیلپ یو آل دو اس کے اپنے دوسرے مسئلے بھی ہوتے ہیں لیکن بڑا ٹپیکل ہے کہ لوگ ریسٹورینٹ کھول لیتے ہیں کہ جی کھانا پکانا کون سی مشکل بات ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کا ایک شیف ہے, اچھا اس کے ساتھ آپ کی انبن ہو گئی یا کام چل پڑا جیسے کہ ہوتے ہیں عام طور پہ, اور وہ شیف صاحب وہاں سے چلے گئے تو آپ کا باورچی کون ہوگا؟ ہو گیا جی. تو وہ یہ اینگل ہے. پھر دوسرے اینگلس جو ہیں اس میں آتے ہیں کمپٹیشن کے وچ از ویری آبویس, تو مارکیٹ سروے از امپورٹنٹ. نمبر 3 ہے کہ آپ نے ایسی جگہ پہ اتفاق سے کھولا جہاں پہ ان کی پلان ہے کہ جی اگلے 5 سال میں یہاں سے انہوں نے ہائی وے بنانا ہے. آپ کا کام چل پڑا, 2 سال گزر گئے, تیسرے سال انہوں نے کہا جی یہاں سے اٹھاؤ یہ بوریا بستر اپنا, یہاں تو ہم نے ہائی وے بنانا ہے. ہاں جی. یا جیسے ابھی ایک میں خود بڑا حیران ہوا, اس دن میں گزرا ایک جم تھا کافی بڑا ہمارے گھر کے قریب, اینڈ آئی یوز ٹو گو دیئر مینی ایئرز اگو. کل اتفاق سے مجھے وہاں جانا ہوا, اس کے پاس سے گزرا تو وہ بند پڑا تھا اور پہ فار سیل سائن لگا ہوا تھا. اچھا دین آئی تھاٹ کہ ہمارے قریب ہی another 5 miles away ایک ہاسپٹل بنا ہے, انہوں نے ایک بڑا ہیوج جم کھول لیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ون ہیز ٹو بی ناٹ اونلی کہ آپ کا بزنس اسٹارٹ ہو گیا, یو ہیو ٹو بی آلویز واچفل کہ باقی ارد گرد کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ اتنا بڑا انہوں نے جم کھول دیا تو یہ واز اے اسمالر جم کمپیئر ٹو دیٹ فیسلٹیز اینڈ آل دیٹ, اس کو بند کرنا پڑا. تو اس قسم کے جو ہیں کہ یو آلویز ہیو ٹو بی آن دا ٹوز. مارکیٹنگ ایک ادر اینگل ہے جس سے آپ اپنے آپ کو اپنا نام باہر رکھیں, ایون دو آپ کی بزنس چل رہی ہے لیکن یو آلویز ہیو ٹو پٹ یور فیس ان فرنٹ آف ادرس, ان فرنٹ آف پیپل. ایبسلیٹلی. تو اقبال صاحب آپ نے یہ پہلے بات مینشن کی تھی یہ کوشن کی, فائنینشیل کوشن کی, اور جب اپنی جو پروجیکشنس کر رہے ہوتے ہیں تو جنرلی یہ اس میں تھوڑی سی آپ الیبوریٹ کریں جی, اگر لوگوں کو کیا ڈاؤن سائڈ پروٹیکشن کے لیے بھی اپنے آپ کو اتنا رکھنا چاہیے کہ بزنس کو ٹائم دینا چاہیے چلنے کے لیے, اینڈ جنرلی ڈپینڈنگ آن دا بزنس اٹ ٹیکس لانگر, بٹ واٹ از سم آف یور ایڈوائس آن دیٹ فرنٹ؟ اچھا اس کے اندر اس طرح ہے کہ فرسٹ یو ہیو ٹو فیڈ دا بزنس, دین دا بزنس ول فیڈ یو. تو یہ تو سمپل سا فارمولہ ہے. اگر کوئی بھی بزنس اگر کوئی آپ کو بیچتا ہے, اگر بیچ رہا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں بیچ رہا ہے, آپ اس کو خرید رہے ہیں. تو رسک تو ہمیشہ رسک فیکٹر تو رہے گا. وین ہینڈ چینج, دوسرا آدمی آئے گا اس کو چلائے گا, وہ تو رسک آئیں گے, اور کوئی بھی بزنس رسک فری تو ہو نہیں سکتا. اب جہاں بات ہے یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی, وہ تو ٹرائی ٹو پروٹیکٹ یور پرسنل ایسیٹس. جتنے پرسنل ایسیٹس آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اپنے پرسنل ایسیٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے. پھر بات آتی ہے پروجیکشنز کی. پروجیکشنز یہ ہے کہ اگر میں اپنی خود پروجیکشن بناؤں گا تو اس کا اتنا وزن شاید زیادہ نہ ہو. اگر اف آئی ہائر این اکاؤنٹنٹ اور ڈفرنٹ ہائر اکاؤنٹنگ فرم, اس کا ویٹ ذرا زیادہ ہوگا بیکاز دے آر میکنگ اے تھرڈ پارٹی. آبجیکٹو وہ نہیں کہہ رہے چلے اب خود تو نہیں کہو گی میری بزنس فیل ہو رہی ہے. میں تو روزی پکچر ہی دکھاؤں گا کہ یہ ایسے ہے. اور جب آپ بزنس کوئی بھی بزنس خرید رہے ہیں, فرینچائز ہو یا ریسٹورانٹ ہو یا کوئی میگا بزنس ہو, اس کا 3 سال 4 سال کا ٹریک ریکڈ تو موجود ہے. ٹیکسز میں ہے, فارمز آف ایکسپینسز میں ہے, اس ساری چیزوں کو چیک کرنا ضروری ہے. اسی طرح اپنے آپ کو آپ زیادہ سے زیادہ پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایبسلیٹلی ایبسلیٹلی. تو اب آپ کا آئی گیس اٹس می پرہیپس ون آف مائی فائنل کویسچنس ٹو یو گائز کہ what have you enjoyed most about your business, and
Can you share that with others? Freedom. आपने मेरे लिप से लफ्ज़ ले लिए एग्जैक्टली. तो फ्रीडम भी है, लेकिन जो इन्होंने बात की कि 24/7 आपका दिमाग जो है वो बिज़नेस करते हुए चलता रहता है. लेकिन एक बात है कि अगर बिकॉज मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया है, तो मैंने डिस्टिंक्शन में ये कर सकता हूँ कि अगर आप एक सर्टन लेवल पे पहुँच जाते हैं इन अ बिग कॉर्पोरेशन, तो जो आपको पास प्रेशर है वो मेरा ख्याल है उतना ही है, बल्कि शायद ज़्यादा है 24/7 अपनी बिज़नेस का, क्योंकि उसमें आप ऊपर वालों को भी जवाबदेह होते हैं और नीचे वालों से भी अपने काम करवाना होता है जी. जो दोनों तरफ से आप पिसे हुए होते हैं. और आई मीन आई बीन थ्रू इट कि हालांकि मेरी अपनी बिज़नेस नहीं थी और मैं नौकरी करता था कंपनी की, कि मैं छुट्टी नहीं ले सकता था कि काम इतना है कि जी आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, आपके बगैर कैसे ये काम चलेगा. सो मच सो कि आई रिमेंबर कि एक दफ़ा इत्तेफाक से मैं कोई काम था तो मैंने फ्राइडे ऑफ लिया और मैं न्यू जर्सी टर्न पैक पे जा रहा हूँ और मुझे फ़ोन आ रहे हैं. तो ये किस किस्म की छुट्टी थी. तो वो 24/7 वाली जो बात है वो तो चलती रहती है, लेकिन एटलीस्ट ये आपको तसल्ली है कि जी अगर मेरा दिल करेगा और मैं चाहूँगा कि मैंने नहीं ये फ़ोन उठाना तो मैं नहीं उठाता. आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी देखी है चेंज होते हुए? हाँ ऑफ कोर्स या, क्योंकि नेचुरली आप छोटी बिजनेस में, स्मॉल बिजनेस में आप यू आर वेयरिंग डिफरेंट हैट्स बिल्कुल एट द सेम टाइम. तो आप मार्केटिंग के भी खुद ही हैं, आप पेरोल के इंचार्ज भी खुद ही हैं, अकाउंटिंग भी आप खुद